الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیچھے حضرات ہیں نا راستے میں، ادھر آگے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ اب حضرات راستے میں جگہ ادھر حی علی الصلاۃ کی طرف خالی ہے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ کی اس غریب بستی میں اللہ کا یہ شاندار گھر دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ایسا دل خوش ہو گیا کہ ان مسجد بنانے والوں کے لیے، پیسہ لگانے والوں کے لیے، وقت دینے والوں کے لیے، مشورہ دینے والوں کے لیے، اس کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے دل سے دعائیں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اس وقت یہ اولپاڑ کی غریب بستی میں، اس اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کو مشکل سے 3-4 دن باقی ہے۔ اللہ پاک ذرا دل سے آمین کہنا، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ پوری امت کے ساتھ یہی توفیق کا معاملہ فرما دے۔ رمضان کا نام رمضان اللہ نے کیوں رکھا، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کے معنی لکھے ہیں جلا کر راکھ کرنے والے، ایسا راکھ کر دے کہ نام و نشان باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بہت پیارا نام رکھا ہے کہ مسلمان جب رمضان میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش کرے گا، لوگوں کو افطار کرائے گا، سحری کرائے گا، افطار سے پہلے اور تہجد میں دعائیں مانگے گا، نوافل کی زیادتی کرے گا، لڑائی جھگڑوں سے اور دوسرے گناہوں سے بچے گا، پوری زکوٰۃ نکالے گا، شب قدر کی تلاش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان نام اس لیے رکھا کہ گویا یہ ساری نیکیاں کر کے اس نے سال بھر کے جو گناہ جمع ہوئے ہیں، یہ نیکیوں کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ جلا کر راکھ کر دے۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام رمضان رکھا۔ اس کا نام ہے جلا کر راکھ کرنے والا، نام و نشان مٹانے والا۔ ہمارے سال بھر کے گناہوں کو اللہ رمضان کی برکت سے نیست و نابود کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ امتوں میں کسی امت کو نہیں دیا ہے، صرف اسی امت کو رمضان عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ ذرا زور سے بولو، کیا فرمائے؟ فرض فرمائے، کسی کو معاف نہیں۔ نبی علیہ السلام کو معاف نہیں تو امتی کو کیسے معاف ہوگا؟ راجا کو معاف نہیں تو پرجا کو بھی معاف نہیں، بڑوں کو معاف نہیں تو چھوٹے بالغوں پر بھی معاف نہیں، ہر ایک پر۔ مرد کو معاف نہیں تو عورت کو بھی معاف نہیں،
فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ روزوں میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، بھوک اور پیاس کو ٹھکرانا پڑتا ہے، حلال بیوی کو ٹھکرانا پڑتا ہے، مجاہدہ پڑتا ہے، نفس کو تکلیف پڑتی ہے، تو اللہ نے دلوں کو قریب کرنے کے لیے فرمایا یہ تکلیفیں صرف تمہاری جیسی امت پر نہیں، پچھلی امتوں بھی روزے رکھ کے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی امتیں بھی گئی، وہ بھی روزے رکھ کر آئے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ ان کو رمضان جیسا مبارک مہینہ نہیں دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں ہے، جب اللہ نے ان کو جنت سے نیچے اتار دیا تو توبہ کا حکم آیا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو ایک شرط پر قبول فرمایا، فرمایا ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے رکھو، 13ویں 14ویں اور 15ویں چاند کا روزہ رکھو، ہر مہینے یہ روزہ تم پر فرض ہے اور تمہاری آنے والی اولاد پر فرض ہے، آپ کی ذریت پر فرض ہے۔ تو 12 × 36 اور 4 روزے اور فرض کیے تھے، احادیث میں ہے کل ملا کر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت پر 40 روزے فرض کیے۔ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا یہ روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں تقوی نصیب کرے گا۔ ذرا زور سے بولو بے شک، گناہوں سے بچنے کا بولو بے شک پاور نصیب کرے گا۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا پاور۔ اب دیکھو ماحول کیسا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے مسلمان توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر دھلے دھلائے، اللہ کے گھر آباد ہیں، تلاوتیں ہو رہی، ذکر و اذکار ہو رہے، تعلیم کے حلقے لگے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، لوگ شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی راستوں میں زیادہ نکلتے ہیں ثواب لوٹنے کے لیے، خانقاہوں کا نظام گرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ کیا بہترین بات کہی کہ کوئی پوچھے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے تو اللہ نے خود بتلایا کہ ہم تقوی کی صفت سے مالا مال کریں، تم متقی بن جاؤ۔ مشکات شریف میں کتاب النکاح میں پہلی حدیث آئی، اے مسلم نوجوانوں شادی کرو، جب تمہارے پاس مہر دینے کا وقت ٹائم آ جائے، پیسہ آ جائے تو نکاح کر لو۔ اور فرمایا اگر نکاح کا پیسہ نہیں ہے تو فرمایا گناہ نہیں کرنا ہے، زنا کاری کی اجازت نہیں۔ فرمایا روزہ رکھو، پورا مجمع زور سے بولو، کیا حکم دیا؟ یہ تم کو زنا کاری سے بچائے گا، حدیث میں ہے، پورا مجمع زور سے بولو، یہ روزہ تم کو کس سے بچائے گا؟ زنا کاری سے۔ نکاح کرو پیسہ ہو تو، نہیں ہے تو زنا کی اجازت نہیں۔ فرمایا روزہ رکھو، فعلیکم بالصوم فإنہ لہ وجاء، یہ تم کو زنا کاری سے روکے گا۔ اللہ نے بولو بے شک زور سے بولو، روزے میں یہ طاقت رکھی۔ اس لیے دیکھو اچھے اچھے گنہگار رمضان کی برکت سے زنا کاریاں چھوڑ دیتے، شراب پینے والے شراب چھوڑ دیتے، اور ایسی شراب چھوڑتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا نام تک نہیں لیتے۔ رمضان تقوی کا ماحول دیتا ہے، مگر رمضان بن جائے۔ کل میں ولساڑ میں تھا تو میں نے کل پورا بیان ایک ہی چیز پر کیا کہ رمضان کے بعد یہ مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی۔ تو میں نے کہا پورا 2 گھنٹے کا بیان ہے کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کر گزارتے نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان جو سچا مسلمان ہونے کی نشانی ہے، 5 وقت کی اذان کا جواب نہیں دیتے۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو سنت کے مطابق، رمضان میں بھی نہیں جاتے، باہر نکلتے ہیں تو بھی سنت کے مطابق، الٹے پاؤں داخل ہو جاؤ ٹوائلٹ میں، باہر نکلو تو سیدھے پاؤں سے،
دعا پڑھ کے جاؤ، باہر نکلو تب بھی دعا پڑھو۔ افطاری سحری میں دعائیں پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہو؟ افطاری کی دعا پڑھتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، بسم اللہ والا برکت اللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنا ذکر کرتے ہیں افطاری اور سحری میں؟ پوچھ لو۔ کپڑا پہنتے وقت سیدھا ہاتھ سیدھا پاؤں ڈالتے ہیں؟ پوچھ لو۔ شوز جوتا پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، پہلے سیدھا پاؤں ڈالتے ہیں پھر الٹا پاؤں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور نکالتے وقت پورا مجمع پہلے زور سے بولو، نکالتے وقت کون سا پہلے پاؤں نکالنا؟ الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں۔ جوتا ہو، چپل ہو، ساکس ہو، کرتا ہو، پائجامہ ہو، شرٹ ہو، پینٹ ہو، کرتے ہو؟ سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا کی دعا پڑھتے ہو؟ سونے سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے۔ بائیں ہاتھ سے چائے پی لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے رمضان میں پانی پی لیتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے کھڑے کچن میں عورتیں بھی اور مرد بھی کھڑے کھڑے، کوئی کستر کھا لیتا ہے، کوئی فرنی کھا لیتا ہے، کوئی بھجیا سموسے کھا لیتا ہے، کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لقمہ کھڑے ہو کر مسلمان، چاہے وہ لقمہ حلال ہوگا مگر کھڑے ہو کر کھائے گا، اس لقمے کو پورا شیطان کھا جاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے نہیں، رمضان میں جھوٹ سے بچتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے جھوٹ تو اس کو روکتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کبھی دو ہاتھ جوڑ کر روکا کہ بھائی رمضان چل رہا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا، خاص کر کہ جیسے ایمان اور زینہ کاری یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بولو بے شک روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ منع کیا گیا کہ کڑوا گھونٹ پیو، مگر پھر بھی مارا ماری کرتے ہیں، مسجدوں میں کر لیتے ہیں۔ مرد لوگ ہر نماز میں خوشبو لگاتے ہیں، دیکھ پوچھو آپ، سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا۔ ناخن شریعت کے مطابق کاٹتے ہیں آپ، رمضان میں داڑھی کی نیت کرتے ہیں آپ، مونچھیں کترواتے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں آپ، پانچوں وقت میں مسواک کرتے ہیں آپ، سحری میں کھانا کھانے کے بعد مسواک یا کولگیٹ کرتے ہیں آپ۔ پوچھو اپنے دل سے، رمضان کے لیے کوئی اسپیشل جوڑا بنوایا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے؟ کوئی اچھا جوڑا بنوایا کپڑے کا، کرتا پائجامہ یا عربی جھبا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے پہن کر 5 وقت کی نمازیں میں؟ ظاہر بھی ہمارا مسلمان، ذرا بولو نے بے شک، اور باطن بھی مسلمان۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ تو میں نے کل 2 گھنٹے کے بیان میں یہی بیان کیا کہ نماز روزہ کر لیتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں، شب قدر کتنے لوگ تلاش کرتے ہیں، 10 رات پوری جاگتے ہیں، اس کے لیے کام چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دیتے تھے، صحابہ چھوڑ دیتے تھے۔ ارے میں تو کہتا ہوں چلو ان تک نہیں پہنچ سکتے، 10 میں سے آدھی کر دو، 5 رات اور 5 دن کام چھوڑ دو، تو دن کو آرام کریں گے تو رات کو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو پائیں گے، مگر وہ بھی نہیں ہوتا امت۔ 1% مشکل سے لوگ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں وہ کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک آدھ دکھ کا کوئی اور بھی کر لیتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنے کا ماحول پیدا ہوگا، اللہ تمہارے دل میں تقوی نصیب کرے گا۔ صرف 29 یا 30 دن کے روزے سے فرمایا ایام معدودات، یہودیوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسائیوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر 4 مہینے کے روزے فرض کیے تھے، مگر جب وہ سردیوں میں روزہ آتا تھا تو رکھتے تھے اور گرمیوں میں روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے نافرمانیوں پر ان پر عذاب اتارا تھا۔ اللہ نے امت محمدیہ سے فرمایا 4 مہینے نہیں رکھنا ہے، فرمایا ایام معدودات، چند ہی دن کے روزے رکھنا ہے، 29 تو 29 اور 30 تو 30، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر فرمایا لعلکم تتقون، ہم تمہیں پرہیزگار اور متقی بنا دیں گے۔
قرآن ان لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ صحابہ کرام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اللہ کے رسول ہم تو ایسا روزہ رکھیں، ایسا روزہ رکھیں کہ افطار ہی نہ کریں، ایک دن چھوڑ کر افطار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میں ہر روز افطار کرتا ہوں، ہر روز سحری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم شادیاں ہی نہ کریں، آخرت کمانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری اولاد بھی ہے، تب بھی میں تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ نکاح کے ساتھ بھی آدمی تقوی والا بن سکتا ہے، یوگی اور تیاگی بننے کا حکم نہیں دیا، نکاح کر کے اللہ والا بن جاؤ۔ فرمایا ایام معدودات، ارے مسلمانوں چند ہی دن کے روزے رکھنا ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا شہر رمضان، یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ پورا قرآن رمضان میں نہیں اترا ہے، پورا مجمع زور سے بولو بھائی، پورا قرآن رمضان میں اترا، مگر فرمایا ساری آسمانی کتابوں کی سردار قرآن مجید کے لیے شروعات کروائی ہم نے اتارنے کی۔ پورا مجمع بولو تو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ قرآن کی شروعات رمضان سے شروع کی، اور رمضان میں بھی راتوں کی سردار شب قدر سے شروع فرمایا، دن میں نہیں، رات سے قرآن اتارنا شروع کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اتارنا رمضان میں شروع کیا، اور 23 برس میں دھیمے 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 اللہ نے پورا فرمایا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے قرآن میں سیدھا راستہ ہے جنت میں جانے کا، سیدھا راستہ، اس میں حلال و حرام کے راستے بتلائے، حلال کو کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ فرمائے اس قرآن میں ہم نے اتارا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں کتنی بار کہتا ہوں، ہم آپ لوگوں سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں قیامت کے دن پوچھ لے گا کہ تمہارے گھر پر اگر لیٹر آ جائے افغانستان کی ایمبیسی سے، جس میں افغانی بھاشا میں لکھا ہو تمہاری پاسپورٹ کے ویزا کا، آپ انگلش نہیں جانتے اور انگلش ایمبیسی سے لیٹر آئے انگلش میں، تو آپ اس کو اس زبان کے ذرا زور سے بولو نا، بے شک جاننے والے کے پاس زور سے بولو، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ کہ بھائی دیکھو نا کیا لکھا ہے، ذرا دیکھو نا کہیں میرا ویزا تو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک ہدایت نامہ قرآن پاک کے نام سے ایک مبارک خط تمہارے نام بھیجا ہے، اگر اس عربی زبان کو نہیں جانتے ہو تو اس کے جاننے والوں کے پاس بیٹھو، اس زبان کو دوسری تمہاری زبانوں میں ترجمے کر کے اس کو دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ بہترین اردو تفسیر جو ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، جو پوری امت کے لیے کام کی، صرف علماء کے لیے نہیں، عام امت کے لیے، اس کا گجراتی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کتنے خرچے کرتے ہیں گھروں میں، کتنے خرچے کرتے ہیں، پائپ لائن کا خرچہ، سیمنٹ کنکریٹ کا خرچہ، کلر کا خرچہ،
الیکٹرکسٹی کے کتنے ایئر کنڈیشن کے فریز مشین کے کیا کیا نہیں خریدتے ہیں، کیا 5-60 ہزار روپے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے؟ بھائی زور سے بولو نا، نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ میں ایک دن ابھی انکلیشور میں ایک بدعتی وکیل ہے، سچ کہتا ہوں، ایک بدعتی، اتنا پکا بدعتی کہ وہ صرف مجھ کو سلام کرتا ہے، میں ایک چمبوڑیا ہوں اس کو جس کو سلام کرتا ہے، باقی کسی کو سلام ہی نہیں کرتا، آپ سلام کرو تو بھی جواب بھی نہیں دے۔ ایک دن میں اتفاق سے ایک صاحب آئے تھے، کام تھے، وکیل کا کام تھا، نوٹری کا، میں نے کہا یہ سلام دعا کرتے ان سے کروا لو، تو میں لے گیا، باہر کھڑا رہا، میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی گجراتی تفسیر کھول کر بیٹھے وکیل صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے، کیا؟ تو کہ مولانا آپ کو جو سلام کرتا ہوں نا، آپ کا بیان سنتا رہتا ہوں قیامت کی نشانیوں پر، آپ نے کسی بیان میں کہا ہے کہ معارف القرآن چھپی ہے گجراتی میں، تو میں نے 8,000 روپے دے کر خریدی، اور کہہ رہے کہ 50 سال کی زندگی جہالت میں گزری ہے، کاش کہ وکیل نہ بنتا، قسم خدا کی جو عالم بن جاتا تو میں امت کے کام بن جاتا۔ مجھے کہا اس نے کہ میں امت کے کام کا بن جاتا، میری 50 سال کی زندگی جہالت میں۔ ایسی تفسیر لکھی، گجراتی میں چھپی، 8 جلدوں میں چھپی، 8 جلدوں میں، ٹنکاریا والوں نے چھپوائی، ٹنکاریا لڑکیوں کا مدرسہ، ذرا تحقیق کرو کہاں معارف القرآن گجراتی ملتا ہے۔ وہ کہہ رہے میں 1 by 1 پڑھتا ہوں کہ میری زندگی بدل گئی۔ اللہ ہم کو ابھی بھی، اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے ایک لیٹر، مبارک لیٹر قرآن پاک کے نام سے لکھا تھا، تم نے اس کو پڑھا تھا کہ اندر کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی سوال ہو گیا، کیونکہ قیامت میں جو مین سوال ہوں گے 5، اس میں ایک سوال ہوگا جوانی کہاں خرچ کی، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے اللہ تیرے کلام کو سمجھنے میں خرچ کر دی تو مغفرت ہو جائے۔ نکالو وقت، بولو نا انشاءاللہ، تو نیت تو کرو بھائی، خریدو گے؟ خریدو، عالم بن جاؤ گے۔ بہت آسان گجراتی میں، نہیں سمجھ میں آوا لائن لگاؤ، یہاں کے قریب کے علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اردو میں چھپی، ہندی میں چھپی، انگلش میں چھپی ہے، اور بہت تفصیل سے چھپی آپ کو۔ اور وہ مفتی بھی تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان چلے گئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی تھے، بڑے جید مفتی تھے، اس لیے مسائل کی بھی لائن لگا دی، آپ کو مسائل بھی کہیں پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک بھیجا ہے، فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا جب تم کو چاند کی خبر مل جائے یا آنکھوں سے دیکھ لو، تمہارے لیے ضروری ہے روزہ رکھو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے، کیسا بیمار کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھو گے تو موت کا خطرہ ہے یا بیماری خطرناک بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اللہ نے فرمایا اب روزہ نہ رکھو، جب تندرست ہو جاؤ بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے فرمایا اس کا رمضان کے بعد قضا کرو گے، بولو بے شک تو ہم اللہ فرما رہے پورا پورا ثواب دیں گے۔ او علی سفر، یا رمضان میں سفر پیش آ گیا، کوئی ضروری سفر آ گیا، انسان جان بوجھ کو نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، رمضان میں سفر کرنا بھی نہیں چاہیے، ہو گیا تو فرمایا روزانہ رکھو، بعد میں جتنے چھوٹے اس کی قضا کر لو۔ کتنے پیارے رب ہیں وہ، کتنے پیارے رب، بھائی بولو نے ہے کہ نہیں؟ کہا سفر میں تکلیف پڑے، سفر خود تکلیف ہے، روزہ پھر تکلیف، تکلیف پہ تکلیف ہوگی میرے بندوں کو، فرمایا روزہ نہ رکھو، سفر کے بعد روزہ کرو۔ عورت حیض میں آ جائے یا ابھی بچہ پیدا ہوا، فرمایا ابھی وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان کی قضا کر لیا کریں۔ آج کل شوگر پریشر کے نام سے بہت لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، بھائی گولی کھا لو نا، مگر روزہ کیوں چھوڑتے ہو؟
دن میں ایک گولی پریشر کی کافی ہے تو کیا سحری والے میں کافی نہیں ہوگی؟ بہت بری بات ہے، یہ بہانہ کر کے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ترازو میں کیا ڈالو گے آپ؟ وہ پریشر نے شوگر کی گولیاں ڈالو گے؟ کیا لے جاؤ گے؟ روزے کا نہیں ہوگا، وزن کیا کراؤ گے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ترازو تولتے وقت اللہ فرما رہے رتی برابر بھی ہم ظلم کا معاملہ نہیں کریں گے۔ کیسا انصاف ہوگا؟ تو کیا وزن کراؤ گے؟ نمازوں کا وزن ہوگا، روزوں کا وزن ہوگا، زکوٰۃ اور خیرات کا وزن ہوگا، شب قدر کا سب سے زیادہ بولو بے شک وزن ہوگا، سب سے پاورفل شب قدر ہوگی۔ ایسا میں نے احادیث کا ذخیرہ دیکھا، قرآن پورا پڑھا، اتنا پاور نہیں ملا ترازو میں جتنا شب قدر کا ہوگا۔ لیلۃ القدر خیر من، پڑھو آگے، الف کہتے ہیں ہزار، شہر کہتے ہیں مہینہ، ہزار مہینے سے زیادہ کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ٹوٹل بھی لگا کے دے دیا، 83 برس اور 4 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرو، اتنا ثواب صرف اللہ ایک شب قدر میں دیتا ہے رمضان کی برکت سے۔ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، سورت نازل ہوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، علماء فرماتے ہیں کیوں نازل ہوئی ہے سورت؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ سورت کیوں اتاری؟ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارنا شروع کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو معلوم بھی ہے شب قدر کتنی بڑی عزت والی رات ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینے عبادت کرو اس سے بھی بہتر ہے۔ بھائی اور بہتر بھی ذرا زور سے بولو نا، کس کا بہتر ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اوہ، ان کا بہتر تو بہت اونچا ہوگا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے وہ بھی اترتی ہے۔ ابھی مینارہ مسجد میں درس حدیث میں ایک حدیث آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، بولو نا انشاءاللہ پہنچاؤ گے نا۔ فرمایا زمین پر، پہاڑوں پر، دریاؤں کے نیچے، پوری زمین پر جتنے چھوٹے چھوٹے کنکر اور بڑے کنکر پتھر کی شکل میں ہیں، ان کی تعداد جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ فرشتے شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچو ذرا، اور ہم اس وقت آرام کرتے ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کتنے صاف صاف آیت نازل فرمایا وہ تم کو سلام کرتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ بولتے جاؤ نا، تم کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو رات کو جاگتا ہے ان کو سلام کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اور ماشاءاللہ فرشتے جن کو یہ کہے السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت رکھے، ان کی سلامتی کا کیا پوچھنا۔ اللہ ہم سب کو وہ رات جاگ کر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام، اور کہاں تک سلامتی بھیجتے ہیں؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔
وہاں تک سلامتی کی، اور اس وقت ہم بستروں پر آرام کرتے ہیں۔ بھائی وہ سلامتی لینے کے لیے دن کو آرام کرنا پڑتا ہے، دن کو آرام کریں گے تو اب رات کو عبادت کر پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک تقریر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سروں پر ایک مہینہ سایہ کرنے جا رہا ہے، تمہارے سروں پہ سایہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے، اللہ اکبر۔ شہر مبارک، بڑا برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ہے، فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے عبادت سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا قد جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو، دن کے روزوں کو تم پر فرض فرمائے اور رات کی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دی۔ حدیثوں میں آیا جس نے تراویح چھوڑ دی اس نے بڑی برکت اور رحمت چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، رات کی تراویح چھوڑ دی، رحمت و برکت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمت و برکت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال بھر میں اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ عشاء کے بعد کھڑے ہو جاؤ، فرمایا نہیں کچھ زائد رکعتیں پڑھ لو، فرمایا 20 رکعت پڑھو۔ اللہ اکبر، وہ بھی جماعت کے ساتھ، اور پورا قرآن یہی حالت میں سن لو جو تمہاری مغفرت کا سامان ہے، قرآن تراویح میں سن لو۔ 1 گھنٹہ مانگتے ہم، زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، سبق یاد رہے گا۔ کتنا گھنٹہ؟ ہاں، کھا پی کر تیار ہو کر ذرا کڑک چائے پی کر آ جاؤ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، غسل کر کے آ جاؤ اگر ضرورت لگے، سستی آ رہی، مگر تیار ہو کے 1 گھنٹہ آ جاؤ۔ اب تو ماشاءاللہ پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ قرآن بہترین پڑھا جاتا ہے۔ یہ مدرسے والے آپ لوگوں کے پیچھے بہترین قاری، قرآن کے حافظ 24 گھنٹے لگے ہیں امت کی خدمت کے لیے۔ اللہ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے مدارس قائم کی۔ مدرسہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ بولے کروڑ پتی ہو، ایک بار ہمت کر کے مدرسہ قائم کرنے کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح مدرسہ چلتا ہے، لوگوں کی کیسی کڑوی کسیلی سننی پڑتی۔ لوگ پہلے یہی سے ڈرتے ہیں کہ نارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، نارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، مگر یہ تو بڑا جگر والے کا کام ہے، جگر والے کا کام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس کا دن کا روزہ فرض ہے اور اس کی رات کی تراویح سنت ہے۔ کتنی جگہوں ادھر تراویح ہو رہی، فرض نماز پڑھی اور بھاگ گئے، ہوٹل پر بیٹھ گئے، چائے کے یہاں گھوم رہے۔ کتنے لوگ ہیں رات رات کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، شہروں میں شیریوں میں کرکٹ کھیل رہے، کیرم بورڈ کھول رہے۔ اللہ کے بندو، 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی ہے اور اپنے آپ پر اب پھٹکار نازل کرتے ہیں اللہ کی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں کسی کو افطار کرا دیا تو اس کو ڈبل روزے کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے، ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں، ان کا خود کا ہی اکیلے کا ہو جاتا ہے، وہ کیسے افطار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر ڈبل روزے کا ثواب نہیں، 1 کھجور کھلا دو یا کھجور کے ایک ٹکڑے میں سے 1 ٹکڑا دے دو یا 1 گھونٹ پانی پلا دو، اللہ تمہیں ڈبل روزے کا ثواب رمضان کی برکت سے عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے 3 حصے ہیں، پہلے 10 دن رحمت کے، خوب دنیا میں بھی رحمت مانگو، آخرت میں بھی رحمت مانگو، قبر میں بھی رحمت مانگو۔ مگر کوئی سوچتا ہی نہیں، موت کے بارے میں تو کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ کفن پہن کر قبر میں سوئیں گے، قبرستان ایک ویران جگہ ہے، کہاں جانے قبر ہوگی، نشان بھی ختم ہو جائے گا، تو اس مسئلے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا سوچنے کا یہی مسئلہ ہے، اور جتنا یہ سوچو گے نا، بولو ذرا زور سے، بے شک اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا۔
اسی لیے تو فرمایا زور القبور، قبرستان جایا کرو، فإنها مذکرۃ للآخرہ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، نیک اعمال کی توفیق دلائے گی، راستہ بتلائے گی کہ یہاں بڑی بڑی مونچھ والے سو گئے تو میری تو مونچھ ہی نہیں، میری کیا حیثیت ہے، اور یہاں ایمان اور اعمال کے سوا کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ تو آدمی آخرت کی فکر پیدا کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے۔ بھائی بولو نا انشاءاللہ جاؤ گے؟ ضرور جاؤ۔ اور کام کی بات ہے، دیکھو یہ چونکہ نوجوان کالج یونیورسٹیاں جاتے ہیں، اخبارات پڑھنے والے ہیں، دنیا کے مزاج کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث وہ چیز ہے مسلمانوں کہ سائنس والے جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے، بولو بے شک قرآن و حدیث کے سامنے۔ ابھی میں نے ٹائمز آف انڈیا میں یہ رپورٹ پڑھی، یہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گی، وہ بات ہے کہ سائنس والوں نے قبول کر لیا یہ قبرستان کے بارے میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگوں کو ایک ریسرچ ہمارے ہاتھ میں آیا کہ جو لوگ بازاروں میں بیٹھتے ہیں، ایک یا بازاروں میں گھومتے ہیں یا قبرستان جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قبرستان جانے کے بعد ان کا چہرے پر عجیب اثرات دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو سائنس والوں نے کہا کیوں نہ ہم اس پر ریسرچ کریں کہ قبرستان سے نکلنے کے بعد چہروں پر اثرات کیوں بدل جاتے ہیں، چاہے یہودی کا قبرستان ہو، چاہے عیسائی کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو۔ زیادہ تر یہاں سائنسداں اس وقت جو ہے سائنٹسٹ لوگ یہودی اور عیسائی، تو انہوں نے ریسرچ کیا باقاعدہ۔ یہ رپورٹ میں کئی بار نوجوانوں کو بتلاتا ہوں کہ انڈیا کا سب سے تیزی سے چھپنے والا اخبار، لاکھوں کی تعداد میں، ٹائمز آف انڈیا انگریزی اخبار، اب تو آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے سائنس کا ایک آرٹیکل دیا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی کہ جو لوگ قبرستانوں سے گزرتے ہیں ان کو پکڑا اور مشینیں رکھ کے ان کے دماغ کا ڈی این اے لیا، اور جو بازاروں میں ان کو بھی پکڑا اور ان کے دماغ کا بھی ڈی این اے لیا۔ ڈی این اے کہتے ہیں اندر کا فوٹو کھینچنا کہ اندر کیا کیا خیالات چل رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پکڑ کر جب کیمرے نے کیچ کیا اس کو یہ لوگ کمپیوٹر پر فٹ کیا، اور کمپیوٹر پر فٹ کر کے دیکھا گیا کہ جو بازاروں میں گھومتے ہیں اور جو قبرستانوں سے نکلتے ہیں دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ تو سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ جب یہ قبرستانوں سے نکل رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر پر اس کو ہم نے ریسرچ کر کے دیکھا تو دیکھا ہے کہ قبرستان سے جب نکلے ہیں تو ان کے دماغوں میں اچھے کام کرنے کے خیالات چل رہے تھے۔ اب بولو نا بے شک اللہ کے نبی نے بولو سچ فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا؟ ذرا زور سے بولو نا۔ کہ قبرستان سے نکل رہے ہیں نا تو ان کے دماغوں میں یہ خیال چلتے ہیں کہ سب فنا ہونے والا ہے، یہاں نیک اور اچھے کام ہی کام آئیں گے۔ تو کہا ان کے ڈی این اے سے معلوم ہوا کہ ان کے دماغوں میں یہ خیال چل رہے تھے کہ اب ہم کو اچھے کام کرنے چاہیے، اور جو بازاروں میں گھوم رہے تھے ان کے دماغوں میں برے برے خیالات ہی چل رہے۔ کہا یہ ڈفرنس دیکھا جس سے انہوں نے تحقیق کی کہ انسان قبرستان جانے سے اس کو اپنے مالک کی یاد، بولو بے شک یاد زیادہ آتی۔ آدمی قبرستان جائے گا نا تو اللہ کی عزت اور عظمت یاد آئے گی کہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، پہلوانوں کو، عزت والوں کو، سرخاب لوگوں کو قبرستانوں میں، سرما خان لوگوں کو قبرستانوں میں زیر زمین دفن کر دیا۔ کسی شاعر نے ایسے نہیں کہا زمین کھا گئی، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ نے نامور انسانوں کے نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، پہلا مہینہ رحمت کا، خوب رحمت کی دعا مانگو، دنیا میں، قبر کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، میدان محشر میں رحمتیں ملے، اس کے لیے خوب دعا ہے۔ 10 دن پیٹ بھر کے مانگو، راستے میں چلو نا تب بھی مانگو، اور 10 دن گناہوں کی معافی کے۔ بھائی بولو نا زور سے، 10 دن گناہوں کی معافی مانگو، مانگو، اسپیشل 10 دن دیا ہے، 1 دن نہیں، 10 دن دیا۔
اور فرمایا 30 دن جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. فرمایا قرآن میں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہوگا. کامیاب یہ نہیں کہا کہ اولپاڑ میں سب سے بڑا بنگلہ، یا سورت میں سب سے بڑا بنگلہ، یا انکلیشور میں سب سے بڑا بنگلہ کس کا. نہ، یہ تو غیر مسلموں کے پاس بولو نے بے شک ہم سے بڑا ہے، پیسہ ہم سے زیادہ ان کے پاس بہت. اللہ نے ان کو دنیا ہی میں جنت دے دی، مگر فانی دنیا. آپ سوچیں، مگر یہ نہیں کہا یہ کامیاب. نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. بنگلوں پر، گاڑیوں پر، زمینوں پر، پیسوں پر، تندرستی پر، نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیابی اس کا نام ہے کہ مرنے کے بعد ہم فرشتوں کو یہ کہہ دیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ جنتی ہے، بس تمہاری کامیابی یہاں سے شروع ہو جائے گی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی فکر میں زندگی بھر کبھی ہنسے نہیں، کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں. صحابہ ان سے فرماتے تھے کہ آپ تو کبھی ہنستے نظر ہی نہیں آتے. تو وہ حدیث میں آیا ہے، وہ جواب دیتے تھے کہ جن کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہنسنا ہو، ان کو دنیا میں ہنسنے سے کیا فائدہ ہے. ہر مومن کے بارے میں فرمایا جن کو ہمیشہ مرنے کے بعد ہنسنا، ان کو دنیا میں ہنسنے سے کیا فائدہ. چنانچہ محدثین نے لکھا ہے صحابہ کا بیان کہ ان کا جب انتقال ہوا نا، روح نکلتے ہی، روح نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد جیسے زندگی میں روح کی حالت میں آدمی زور زور سے ہنستا ہے نا، اس طرح کھلکھلا کر ہنسے. غسل دیا تب بھی، اور جب کفن میں ڈالا تب جا کر ان کا ہنسنا بند ہوا. اب سوچو، اتنا ہنستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ خود فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ہنسنا. فرمایا وہ اللہ کا جنتی بندہ تھا. وہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جب ہم جائیں گے نا تو ہم کہاں جنت میں جا رہے ہیں، ہم کو اپنا مقام خود پتہ چل جائے گا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا پوری امت کو وارث بنا دے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، گناہوں کی معافی کا مہینہ، پہلے رحمت کے 10 دن، پھر گناہوں کی معافی کے 10 دن، اور آخری جہنم کی آگ سے پناہ کے 10 دن مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جہنم کے دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا روزے دار تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو گونگی ہے وہ بھی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان روزے داروں کی مغفرت فرما. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ وہ پانی میں رہتی ہے. ذرا زور سے بولو بھائی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام کیوں لیا، مچھلی کا نام کیوں لیا، کسی اور مخلوق کا نام کیوں نہیں لیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے. روزے دار کو سب سے زیادہ جو چیز ستاتی ہو، پیاس ستاتی ہے. بھائی بولو نے کیا ستاتی؟ اور پیاس کو بجھانے والی چیز کون سی ہے؟ بولو پانی. اور مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں. تو اس کو احساس ہے کہ یہ کتنی زیادہ مشقت اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں روزے کی حالت میں. تو اللہ نے اس مخلوق کو کہا تو پانی میں رہتی ہے، روزے داروں کے لیے دعا کر کہ اللہ تو روزے داروں کی مغفرت کر. کتنی بڑی نعمت. سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا مانگتی. اور فرمایا جب یہ عید کا چاند ہو جاتا ہے، حدیث کا آخری جملہ، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ آؤ عیدگاہ میں آؤ عیدگاہ کہتے ہیں خوشی کی جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے. اور فرمایا کچھ کھا پی کے آؤ. روزانہ سحری کے وقت کھاتے تھے، اور جو ہے عید کی نماز کا جو ٹائم ہوتا تو اس وقت روزے سے تھے. آج کچھ کھا پی کر آؤ، کھجور کھا کے آ جاؤ، کم از کم کھجور کھا کے آ جاؤ، سنت ادا کر لو تمہارے نبی کی، اور آؤ عیدگاہ کو. اور پھر اعلان ہوگا. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ تو دیکھو، اے روزے دارو آج تم عیدگاہ سے ایسے واپس جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ بچہ باہر نکلتا ہے. بے گناہ بچہ یعنی ایسے دھلے دھلائے ہو جاتے ہیں کہ بے گناہ بچہ. اللہ اکبر. آدمی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف کر دیتے. حدیث یہاں پر پوری ہوتی. اور فرمایا جب عید کی رات ہوتی ہے، لیلۃ الانعام، انعام کی رات،
فرمایا ان راتوں میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے. اللہ ہم سب کی ایسی مغفرت کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ بچہ باہر آئے. اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے مسلمان، اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں. اس لیے پہلے حدیث پاک میں آیا کہ رمضان اچھی طرح گزارنا ہے تو سب سے پہلے رمضان میں ایک کام کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، یہ بات امت تک پہنچاؤ کہ رمضان میں کام بند کرو. پہلا جملہ حدیث کا. اور دوسرا جملہ ہے نہ ہو سکے تو رمضان میں کام کم کر دو. بولو زور سے، کیا کہو؟ کام کم کر دو. اور تیسرا ٹکڑا ہے، دوسری حدیث میں آیا، فرمایا روزے داروں پر رحم کھاؤ جو تمہارے نوکر ہے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اگر وہ روزے دار جلدی چھٹی کر دو. مجھے تو معلوم ہے، میں پراتھمک شالہ میں پڑھتا تھا، پرائمری اسکول میں روزے رکھتے تھے 8 9 10 سال کی عمر میں. تو 4 بجے 5 سوا 5 کو چھٹی ہوتی تھی. ماسٹر لوگ اور جو ہماری پڑھانے والی عورتیں تھیں اسکولوں میں، چھوٹے چھوٹے تھے، تو 4 بجے ہی چھوڑ دیتے. کہ کون کون بچوں نے روزہ رکھا ہے؟ سارے مسلمان بچے کھڑے ہو جائے. اللہ نے غیر مسلموں میں رحم ڈالا ہے کہ روزے دار بچے ان کو جلدی چھوڑ. سوچو ذرا کتنا مبارک مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نفل ادا کرو، فرض کا ثواب، فرض ادا کرو. حدیث آدھی آپ پوری کرو. بولو ایک فرض کا ثواب کتنا بتلایا؟ 70 فرض. ارے بولو نے زور سے، کتنے فرض کے برابر؟ 70 فرض. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا کان کھول لو اور دل کی آنکھ بھی کھول دو. صحیح حدیث بالکل بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اپنے رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر. حدیث میں ہے. کوئی چھوٹا موٹا مہینہ ہے؟ چھوٹا موٹا مہینہ. ایک رات کرو، ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 رات نہیں کہا، 1000 مہینوں سے. 83 برس اور 4 مہینے. کل ذرا بال پین لے کر گناکار کرو. 1 سال کی 365 رات، تو 83 رات کی کتنی، 83 سال کی کتنی راتیں ہوئی تو اندازہ لگا لینا. 83 برس. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. قرآن میں لکھا ہے یہ بات کہ جس کو شب قدر مل گئی 13. یہ تو بھائی، یہ تو کس کو احساس ہوگا معلوم ہے؟ جس کو موت کا ہمیشہ دھیان رہے، اپنے کفن کا دھیان رہے، اپنی قبر کا دھیان رہے، جس کو یقین ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے والا، جس کو یہ خیال ہو میں کہاں پڑا ہوں گا، میرے ماں باپ کہاں پڑے ہوں گے، میری بیوی کہاں پڑی ہوں گی، میرے بچے کہاں پڑے ہوں گے، میرے استاد کہاں ہوں گے، میرے پیر کہاں ہوں گے، میرے دوست احباب کہاں ہوں گے، ماں بہنیں کہیں گی میری سہیلیاں کہاں ہوں گی، کون کہاں ہوں گا، دادا دادی کہاں ہوں گے. نانا کا میدان حشر کا منظر جو یاد کرے گا نا، اس کو یہ نعمتیں کام آئے گی، اور فکر کرے گا کہ کیوں میں شب قدر کی نعمت چھوڑ دوں کہ کل قیامت کے دن ترازو میں اعمال تولا جائے گا تو شب قدر کا وزن بولو بے شک زور سے سب سے زیادہ. رمضان میں چھوٹا گناہ بھی کرو گے نا، چھوٹا گناہ جیسے ثواب زیادہ ہے تو گناہ بھی پہاڑ بن کے کھڑا رہے. چھوٹا گناہ بڑا بن کے کھڑا رہے گا. اس لیے کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے، شراب پیے، جگار کھیلے، اور بڑا گناہ کا، اور بڑا گناہ کا. رمضان میں نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا. فرمایا آسمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز اور روزہ تراویح چھوڑ کر رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، حدیث میں ہے، میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کو کسی اور مہینے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی اور مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہی مغفرت کا. ہذی شہر المغفرہ، ہذی شہر الصبر وثوابہ الجنہ. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت. کوئی چھوٹا موٹا مہینہ، بہت بڑا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب مہینہ عطا فرمایا، اور ہم لوگ اس راتوں میں دنوں میں گھومتے پھرتے رہتے، دوستوں کی مجلسیں کرتے رہتے. ترتیب بناؤ، رمضان کی ترتیب بناؤ کہ بھائی مجھے سحری کھا کر تہجد پڑھنا ہے، یا پہلے تہجد پڑھ لوں، اخیر میں سحری کھاؤ. سنت یہی ہے کہ سحری آخری 15-20 منٹ میں کھا لو، پھر وضو پیشاب پانی سے فارغ ہو کر مسواک کر کے فجر کی نماز میں چلے جاؤ. تہجد میں پہلے سے 8 رکعت پڑھ لو، اور 10-15 منٹ دعائیں مانگو، کچھ مانگو. یہ مانگنے کا وقت ہے. سال بھر سوتے رہتے ہیں، 1 مہینہ تو مانگو. تہجد کی نماز ہے نفل، مگر پاور اس کا فرض سے زیادہ ہے. زور سے بولو، پاور اس کا
شب قدر نفل ہے، کرو تو ثواب، پورا مجمع زور سے بولو، نہ کرو تو کوئی گناہ، مگر کرے گا اس کا فرض راتوں سے اور فرائض سے زیادہ پاور ہے اس کا شب قدر کا، اس لیے تو 1000 مہینے سے زیادہ کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب بتلایا ہے۔ رمضان المبارک میں تعلیم برابر سے ہونی چاہیے، گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی معمولات کے ساتھ ہونی چاہیے، پابندی کے ساتھ۔ رمضان کے فضائل تو ابھی سے گھر میں شروع کر دو آپ، فضائل رمضان۔ ہم لوگ گھوڑے چھوٹ جاتے ہیں پھر طبیلہ باندھتے ہیں، پانی گھر میں گھس جاتا ہے، اس کے بعد دیوار تیار کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے سے ہونی چاہیے۔ جو بھی محلے میں نماز روزہ نہیں کرتا، جو نماز روزہ کرتا ہے، ہر ایک کی ملاقات کر کے، بھائی اس سال سے کرو گے نا انشاءاللہ، بڑے اچھے انسان ہو، بڑے اچھے مسلمان ہو، بھائی نماز روزہ اس سال سے شروع کر دیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، قیامت قریب ہے، ہم یہ بھی کر دیں گے نا۔ اور کسی ایک کو توفیق ہو گئی، ایک کو توفیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ، وہ بھی عربستان کے، راجستھان کے نہیں، زور سے بولو بھائی کہاں کے؟ الحبر، حدیث میں آتا ہے وہ لال اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ قیمت ہے اس کی، یہاں تو 50,000 میں مل جاتا ہے راجستھان میں، وہ عربستان کی قیمت، ہو سکتا ہے بھی 5 لاکھ سے زیادہ ہو۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرو اگر کسی کو نماز روزے کی توفیق ہو گئی، اس سے کہیں زیادہ۔ بھائی بولو نا، کرو گے کہ ماحول بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں، میں مسافر آدمی ہوں، آپ لوگ بھی سفر کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ مردوں میں 50% بھی روزے کا ماحول نہیں، لوگ باقاعدہ ٹوپیاں پہن کر افطاری میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، سحری میں تو نظر آتے ہی نہیں مگر افطاری میں بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے آپ کے سامنے، مگر اللہ کو سب معلوم ہے کون روزہ رکھ رہا کون نہیں رکھ رہا۔ تھوڑی سی تکلیف لینا ہے۔ نابالغ بچوں کو دیکھ کر تو سبق حاصل کرو، بالغ جو لوگ روزے چھوڑتے ہیں انہیں سبق لینا چاہیے، نابالغ بچے روزے رکھتے ہیں۔ مگر رمضان کے بعد اگر آپ کو پابند بننا ہے تو رمضان آپ کا سنتوں کے ساتھ، فرائض واجبات تو آپ کرتے ہیں مگر سنتوں کے اہتمام نہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا ماحول نہیں، تو رمضان کے بعد بیٹری کمزوری رہے گی۔ بیٹری کمزور رہے گی تو گاڑی کو دھکے مارنے کی ضرورت پڑے گی، وہ گاڑی چلے گی نہیں۔ علامہ اقبال اسی کا رونا روتے تھے، علامہ اقبال نے اس پر باقاعدہ شاعریاں کہی کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی۔ اقبال فرماتے ہیں مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ پڑھ رہے، کوئی مر جاتا ہے تو مرثیہ پڑھے جاتے ہیں، کہاں مر گئے یہ نمازی، کہاں چلے گئے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، صحابہ کرام جیسے اوصاف کے مسلمان نہ رہے۔ فرمایا صحابہ کرام جیسے 11 مہینوں میں نماز میں ہوتے تھے، رمضان میں بھی ایسے ہی پابند، تو رمضان کے بعد بھی ان کی پابندی ایسی ہوتی تھی۔ سخاوت رمضان میں بڑھ جانی چاہیے، ہم 11 مہینے میں جو سخاوت کرتے ہیں اس سے زیادہ سخاوت ہو جانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل رمضان کی ہر رات کو آتے تھے، ذرا زور سے بولو، رمضان کی ہر رات میں آتے، کتنا بڑا مبارک مہینہ ہوگا، جبریل امین ہر رات میں آتے، فرمایا قرآن کا دور سناتے تھے ایک دوسرے کو، قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا، اور حضرت جبریل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان اجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سخاوت کر رہے تھے، کر ریح المرسلہ، جیسے سائیکلون، ہوا کا طوفان سے مثال دی کہ ہوا کا طوفان کتنی زور سے چلتا ہے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زور سے چلتی، آپ کی سخاوتیں بڑھ جاتی، ہماری سخاوتیں بڑھنی چاہیے، جتنا ڈوگے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کر کے دیکھو آپ رمضان کے بعد، دیکھو اللہ آپ کو کتنا نوازتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بناؤ جو محتاج ہیں، زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے، اور للہ خیرات کس کو دینا ہے؟ للہ خیرات آپ نے زکوٰۃ تو پوری نکال لی، مگر آپ کو دینا ہے کوئی افطار کرے، کوئی کھانا کھائے، کوئی روٹی کھائے، کوئی میرے چاول کھائے، کوئی میرے سبزی کھائے گا، ان کی لسٹ اللہ نے مال دیا تو ان غریبوں کے نام کھلا صاف ستھرے پیسے ہی دے دو کہ ان کو جو ضرورت لانی وہ لائیں گے۔
آج کل ایک کیٹ کا بازار چلا، اچھا وہ بھی نیکی ہے، مگر اتنی کیٹیں جمع ہو جاتی ہے کہ پھر رمضان میں آپ کی کیٹ کوئی کھاتا ہی نہیں. آپ کو ثواب تو مل جائے گا مگر جو پیٹ میں جا رہا ہے نا وہ نہیں جائے گا. تو ان کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر گیہوں چاول تو گھر میں آپ وہی دے رہے ہیں، تو کھلا پیسہ دے دو. آپ کو ایسا لگے کہ گھر کا مرد کھا جائے گا تو مستورات کے ذریعے سے مستورات کے ہاتھ میں پہنچا دو، بھائی سبزی گوشت چکن آپ کو جو لانا ہو یہ رمضان میں استعمال کرنا. میں ایسا ہی کرتا ہوں، ہماری مستورات کو دے دیتے ہیں، ان کے ذریعے پہنچوا دیتے ہیں. یہ شکل بتلا رہا ہوں آپ. ایسے سننے بھی آیا کہ اتنی کیٹیں جمع ہو جاتی ہے کہ لوگ کیٹ بیچ ڈالتے ہیں، کیٹیں بیچ ڈالتے ہیں. تو غریب آدمی ہے، کیا کرے گا وہ؟ چلو اس بہانے وہ پیسہ بھی آیا، وہ اگر وہ رمضان میں استعمال کرے تو ثواب ملے گا. مگر سوچ سمجھ کر کام کرو، مگر خیرات خوب کرو، اللہ بہت دے گا آپ کو. اس مہینے میں خیرات مدارس کے علماء کرام آئیں، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں آتے. مجھے پوچھو، آپ مجھے پوچھو، 3000 مکتب چلتے ہیں ہمارے. بھائی زور سے بولو نا، کتنے؟ 3000. 300 نہیں کہہ رہا ہوں. ایک عالم جو میرے پاس آتا ہے کہ کوئی 20 مکتب چلا رہا ہے، کوئی 50 مکتب چلا رہا ہے، کوئی 200 بھی مکتب چلا رہا ہے. ایسے بھی لوگ. مجھ سے پوچھو کہ کتنا تکلیف والا کام ہے یہ. دیتی امت ہی ہے مگر محنت ہم کر رہے ہیں. تو مدرسے چلانے والے کو بھی ثواب، ہماری زبان ہلانے سے بھی ثواب، آپ کا پیسہ خرچ کرنے کا بھی بولو بے شک ثواب. اور یہ کوئی حافظ بنے گا، ارے قبروں میں جھومو گے اللہ کی قسم. کوئی حافظ قرآن یہاں تراویح پڑھائے گا نا، آپ کا پیسہ لگا، اس نے روٹی کھائی مدرسے میں، جھومو گے قبر میں، جھومو گے. کوئی عالم بنا، کوئی قاری بنا، کوئی مفتی بنا. ابھی ہمارے معاذ بھائی نے مجھے 10 منٹ کا ایک بیان بھیجا جو میں نے کٹھور میں کیا تھا آج سے 10 سال پہلے. 10 منٹ کا. ہمارے استاد مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے اس پر وہ بات کہی تھی کہ مولانا نے 2000 علماء تیار کیے ترک سر سے. بھائی زور سے بولو، کتنے؟ میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا، اس میں کتنے بڑے بڑے محدث بنے، کوئی مفسر بنا، کوئی مکتب کھول رہا ہے، کوئی دارالعلوم چلا رہا ہے. میں نے ان میں ایک ذکر کیا تھا، مولانا عبد القادر صاحب افریقہ میں ہے، وہ ہمارے ترک سر سے فارغ ہو گئے. پورے افریقہ کے امیر جماعت ہے وہ، ترک سر کے فارغ. اب افریقہ میں جتنا دعوت کا کام اور افریقہ سے جتنی جماعتیں مولانا کے ہاتھ سے تیار ہوئی، ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا. آپ پوچھو نا، افریقہ میں ہمارے گجرات سے زیادہ اچھا کام ہے. پہلی 2 صفوں میں آپ کو اماموں اور دھاڑیوں کے ساتھ 15 سے 25 سال کے نوجوان پہلی 2 صفوں میں ملیں گے آپ کو. مولانا عبد القادر صاحب امیر جماعت بنے جب ترک سر سے فارغ ہو کر، پورے افریقہ کھنڈ کے، افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ، تو یہ ترک سر سے فارغ ہوئے. تو بھائی جواب دو نا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور مولانا عبداللہ کاپدوری صاحب کو جزا دے گا کہ نہیں دے گا اللہ؟ وہ ان لوگوں کو بھیجتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ تعلیم دعوت و تبلیغ کا ہے، تو ان کو لوگوں کو حضرت کھڑا کرتے تھے مدرسے میں، آفس میں بلاتے تھے. فقط شعبان میں چھٹیاں ہو رہی، یہ 2 مہینے کی 40 دن اللہ کے راستے میں آپ جاؤ، آپ اس لائن کے آدمی ہو اور اس کی تیاری کرو، اور دوسرے 20 دن گھر رہنا. ہم کو معلوم ہے، باقاعدہ اس کی ترتیب ہوتی تھی. اللہ ان سب بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. تو یہ مدرسے والے آپ کے پاس آئیں گے، یہ مہمان ہیں، یہ آپ کو کہیں گے نہیں، یہ اپنا مدرسے والے ان کو پیسہ دے کر بھیجتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھانے کا، مدرسے والے ان کو دیتے ہیں. مگر ہم بیوقوف ہوں گے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، مسافر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سحری کے وقت باہر نکلے تہجد پڑھ کے، یہ حدیث میں فضائل رمضان میں بھی، یہ حدیث مشکات شریف میں بھی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تہجد پڑھ کر، اور آپ تلاش کرتے تھے کہ سحری کے وقت کوئی مجھے مل جائے تو میں دسترخوان پر لے جاؤں. ایک صحابی مل گئے، فرمایا سحری کھائی؟ فرمایا نہیں اللہ جو بھی باقی ہے. فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ برکت کا کھانا، والسحور البرکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ برکت کا کھانا کھا لو. یہ علماء کرام کو پکڑ کے لے جاؤ، آپ لے جاؤ، سحری کرا لو، افطار کرا لو، تمہارے مرحوموں کو ثواب میں. یہ آپ کو مانگیں گے نہیں، یہ چپ چاپ اپنا کام کر لیں گے. کب بھی کوئی ماں کا لال ثابت تو کر کے بتلا دے کہ ابھی آپ سے کچھ مانگا انہوں نے اپنی ذات کے لیے. لوگ جو کچھ بولتے بھی ہوں گے وہ سب برداشت کر لیتے ہیں، مگر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہماری اولادوں کے لیے کر رہے ہیں. بھائی بولو نہ ہے کہ نہیں؟ میں ابھی نیپال گیا تھا، یہ سفر جو ہوا 2-4 دن پہلے، اس سے پہلے کا سفر 2-4 مہینے پہلے گیا. تو 2 مالدار آئے تھے احمد آباد کے، بڑی فیکٹری والے لوگ. انہوں نے کبھی مدرسوں کا ماحول نہیں دیکھا تھا. نماز روزہ تو کرتے بہت پابند، مگر یہ لائن میں آئے ہی نہیں تھے.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ انہوں نے جب یہ مدرسے دیکھے نیپال کے جو میں چلا رہا ہوں، جھونپڑیوں میں چلتا، ایک لڑکیوں کے مدرسے میں لے گئے تو ایسی کھڑکی تھی، استاد پردے میں، کھڑکی کیسی، ایسی پکی نہیں، کچی عمارت ہے، اس میں لکڑیاں لگی ہیں اور وہ لکڑیوں میں سے آواز جاتی ہے اور اس کے پیچھے پردہ لگا ہوا ہے اور وہ جوان لڑکیاں حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، اس کی جامعہ ام سلمہ مدرسہ ہے وہاں، وہ پڑھ رہی۔ انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ مدرسہ، اور اندر گئے نا جب تو جھک کر گئے وہ مدرسے میں، اور وہ استاد لوگ بھی جھک کر جاتے، اتنی نیچی وہ عمارت ہے، کچی بلڈنگ۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ بلڈنگ کو پوری توڑ ڈالو۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کے دین کا کام ایسی سرزمین پر ہو رہا ہے تو پیسہ دیا اور وہ بلڈنگ کھڑی ہو۔ بھائی بولو نا، مجھے راستہ مل گیا بتلانے کا اور انہوں نے جمع، تو ان کی قبرستان میں ان کے مرحومین، ذرا زور سے بولو نا، بے شک جھومتے ہوں گے کہ نہیں جھومتے ہوں، اور مجھے بھی ثواب مل گیا، مدرسے والوں کا کام ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ ہے، کرو، یہ صدقے جاریہ۔ میرے پاس ٹائم ہے مکتب چلانے کے، مدرسے چلانے کے، بھائی بولو نا، ٹائم ہے میرے پاس، مگر پھر بھی کہ بھائی کہیں صدقے جاریہ، کوئی مدرسہ کام آ گیا تو آخرت بن جائے، کوئی بچہ پڑھ لے گا، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ پوچھے گا کہ تجھے عقل دی تھی، تجھے ہوشیاری دی تھی، تو نے ہوشیاری کہاں خرچ کی؟ تو پھر جب یہ ان مدرسوں میں آئے، مدرسے تو پہلے ہی سے تھے مگر بہت خستہ حالت میں پڑے تھے، میں جب گیا تو ان مدرسوں میں نے اسکولیں بھی چالو کروائی۔ ابھی میں 2000 سے اوپر اسکولوں تک پہنچ گیا، اس میں 2000 سے اوپر، ابھی کچھ جگہ باقی ہے، اللہ وہ بھی کروا دے گا، آپ لوگوں کے دلوں کو کھولے گا اللہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، افطاری کرانا، سحری کرانا، بولو نا انشاءاللہ کرائیں گے، جو چاہے چٹنی روٹی ہو نا، کبھی شرم مت کرو، سبزی بھی ہو کھلا دو کہ چل میں تھوڑی آدھی کھاؤں، مگر رمضان کا جو ثواب حاصل کرنے کے لیے کرو گے نا، اللہ آپ کو بہت نوازے، بہت نوازے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، رمضان سروں پر آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، حدیث میں کہ اللہ کہیں میری رجب اور شعبان میں موت نہ آ جائے، حضور دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ میری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ کوئی تو چیز تھی۔ تو ہمیں رمضان میں نماز پڑھنا ہے، اور ایسی نماز پڑھنا ہے، وعدہ کر کے جاؤ، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ دوسروں تک بھی بات پہنچائیں گے، پہلی صف اور تکبیر اولا انشاءاللہ 30 دن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دیکھو، آپ مجھے کہنا کہ 30 دن کے بعد اللہ آپ کو پہلی صف اور تکبیر اولا میں پڑھنے سے آپ کو کتنی روحانیت کا پاور دیتا ہے، آپ مجھے یاد کرنا، اور رکعتیں چھوٹی آپ کی، روحانیت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ تکبیر، اور اس کے لیے تو فکر کرنی پڑے گی کہ مؤذن اذان دے، اس سے پہلے میں اپنے پیشاب پانی وضو سے فارغ ہو کر میری سنتیں بھی چھوٹنے نہ پائے۔ رمضان میں تحیت الوضو، تحیت المسجد بھی بڑھا دو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ رمضان میں ناخن بار بار صاف کرو، ہر ہفتے میں۔ بدن کے جن بالوں کی صفائی کا حکم ہے، گو حدیث میں 40 دن بتلایا کہ 40 دن کے بعد پیشاب، بغل کے بال اگر 40 دن تک رکے رہے اور 40 دن کے بعد صفائی کی تو وہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ حد بتلائی، حد گناہ کی، مگر مسلمان جو عقل مند ہے نا، دوسری حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے ان بالوں کو ہر جمعہ کو صاف فرماتے تھے۔ اب دونوں حدیث کو ملا کر کم از کم آدمی 15 دن میں بھی بدن کے بالوں کی صفائی کر لے، روزانہ غسل کی عادت ڈالے، ناخن صاف کرے، منہ صاف کرے، دانت صاف، پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ تو رمضان میں نمازیں، روزے، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر روزے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بولو کہ جھگڑے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے۔ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، مگر روزے کا بدلہ تو بولو بھائی کیا فرمایا؟ میں دوں گا۔ اوہ ہو، کتنی عزت والے نیک عمل ہے، تب تو اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بھائی ابھی آپ کو گورنمنٹ آپ کو کوئی انعام دینا چاہتی تو کہ بھائی جاؤ پوسٹ آفس میں سے لے لو یا گرام پنچایت میں آ جائے لے لو، مگر یہ لیٹر آ جائے کہ آپ کو پردھان منتری اور راشٹرپتی کے ہاتھ سے ایوارڈ دیا جائے گا،
اور سارا خرچہ فلائٹ کا ہم دیں گے، ذرا زور سے بولو بھائی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہ تو بولو بے شک رب العالمین ہے، اور ان کے مبارک ہاتھوں سے انعام ملے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں؟ فرمایا ہم حاضر ہیں اللہ۔ فرمایا ادخلوا من باب الریان، ریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، پیاس کو بجھانے والا دروازہ۔ اس روزے کی، اس دروازے کی شان یہ ہوگی کہ انسان قیامت کے دن جب داخل ہوگا نا، جنت میں جانے تک کبھی پیاس کی تکلیف محسوس نہیں۔ اس روزے کا، اس دروازے کا نام اللہ نے ریان رکھا۔ تو ہم لوگ ترتیب بنائیں کہ میری نماز نہ چھوٹے، تلاوت کرنا ہے، بھائی کام پر بھی جانا ہے، کھیتی باڑی، مگر کم کرو، ذرا کم کرو، اپنے مالک سے کہہ دو تھوڑا آدھا حصہ کم کرو۔ اگر آدھا پگار دے گا، مان لو وہ اچھا پورا پگار دیتا ہے اور کم وقت میں کام لیتا ہے تو بہت اچھا، اس کی بھی آخرت بنے گی۔ مگر چھٹیاں لے لو، کتنے لوگ اللہ کے راستوں میں جانے کے لیے چھٹیاں لے لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جو بھی ڈرائیونگ میں آئے ہیں، حاجی سعید صاحب، یا ONGC میں آفیسر ہے میڈیکل لائن، میرے پاس انکلیشور دیوا میں ڈرائیور نہیں ہوتا، میرا ڈرائیور ترکیسر دارالعلوم پہ چھوٹ جاتا ہے، تو کبھی کبھی ان کو لاتا ہوں۔ یہ میڈیکل آفیسر ہیں، یہ پورا رمضان چھٹی لے لیتے ہیں اور عام مہینوں میں چھٹی نہیں کرتے، اور عمرے میں چلے جاتے ہیں یا بزرگوں کی خانقاہوں میں رہتے ہیں۔ کرنا، کرنے والا کرتا ہے۔ کام کم کر دو، دن میں آرام کر لو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مگر انشاءاللہ بولو کہ کرکٹ اور کیرم بورڈ والا ماحول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا گناہ جو آپ کرو گے نا، یہ اوقات جو اس میں ڈالے آپ نے راتوں میں، آپ گئے کام سے، اللہ کی نظروں سے ہی گر جاؤ۔ یہ کھیل تماشا اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سمجھتا ہوں نماز، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زکوٰۃ پوری نکالنا۔ 1,00,000 روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ واجب۔ اب میں دعا کرانے والا ہوں، ذرا زور سے بولو، 1,00,000 روپے پر کتنا ہے؟ 2500 روپے نکال لو، اور پھر خیرات زیادہ کرو، آنکھیں بند کر کے دو، آپ بے شمار اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اعمال سے زندہ کر، قرآن کی تلاوت، تسبیح کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھو۔ کتنی بار میں کہتا ہوں کہ اب تو وہ دانے والی تسبیح نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ یہ تسبیح آ گئی، انگلی میں بھرا دو۔ یہ میں رات سوتے وقت بستر پر اس کو نکالتا ہوں، بس ہمیشہ اس کو ہاتھ پہ رکھو۔ حدیث میں اس کا نام مسبحہ ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ پڑھتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ رمضان میں کرو گے نا، اتنا زیادہ پاور بھرو گے، اور بیٹری فل چارج ہوگی نا، پھر وہ رمضان کے بعد دیکھو اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اور یہ نیت کرو کہ رمضان میں بھی علماء کرام کی مجلسوں میں بولو انشاءاللہ بیٹھیں گے، دعوت و تبلیغ کے کام میں، ذرا زور سے بولو نا، دھیمے سے مت بولو، بیٹھیں گے، جوڑیں گے، گھر گھر تعلیم زندہ کریں گے۔ چلو مجھے بتلا دو، آپ چاہے تو میرے گھر میں آپ کبھی آؤ مہمان، اچانک آ کے پوچھو میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں، ہماری مستورات سے پوچھو۔ پورا سال ہم لوگ تو قرآن حدیث میں نہاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول، تو یہ آپ کو سبق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ تو مولوی کیا کام، اپنے تو قرآن حدیث پڑھاتے ہی ہے نا۔ آپ پوچھو، میں نے آگے بھی یہاں شاید کہا تھا، ہمارے پڑوس میں سپروائزر ہے، ان کی جو ہے وہ بہو آئی تھی، تو بدعتی ماحول سے آئی تھی، وہ صرف 27واں روزہ رکھتی تھی۔ میں بیان میں جاتا ہوں، وہ سب ساتھ بیٹھتے ہیں تو فیملی تعلیم کرتی۔ شعبان رجب کے مہینے سے ہمارے گھر میں فضائل رمضان چلتا، میں نے کہا ابھی سے شروع کرو۔ اس کا فرق یہ ہوا کہ پچھلے 2 سال سے وہ بہو 330 روزے رکھتی، تعلیم کی برکت۔ بھائی تعلیم میں کیا ہے؟ تعلیم کرنے والے کی گھر کی بات یہ ہے کہ اللہ اور نبی کا کلام ہے، بولو زور سے، بس بات ختم ہو گئی۔ گھروں میں بھی کرو، مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھو، اللہ کے راستوں میں جتنا زیادہ نکلو گے رمضان میں اتنا ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جب مدارس کا دورہ کرتے تھے شعبان میں یا رجب میں،
تو حضرت فرماتے تھے کہ حافظ قرآن کا بہانہ نہ نکالے کہ تراویح پڑھانی. فرمایا صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو تراویح اللہ کے راستے میں فرمایا 70 گنا زیادہ ثواب. تو مجمع کھڑا ہو جاتا تھا طلبہ. تو جتنا زیادہ رمضان میں اعمال بڑھا دو گے، دعوت کا کام بڑھا دو گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. اور خانقاہوں کے بزرگان دین کی خانقاہیں لگتی. آپ جس شیخ سے بیعت، ان کے پاس جاؤ، آپ وہاں اعتکاف کرو. وہاں جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو، اعتکاف کرو، شب قدر کی تلاش کرو. اور یوں بھی جہاں بھی رہو، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، علماء کی مجلسوں میں رہو، تو انشاءاللہ العزیز بڑا اجر و ثواب ملے گا. 11 مہینے تعلیم میں نہیں بیٹھے، 1 مہینہ تو تعلیم میں بیٹھو، مسجد وار جماعت میں، گھروں کی تعلیم میں. خود کرو تعلیم، پھر دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ شانو کیسے نوازتا ہے. اللہ پاک یہ چند باتیں کہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن نوجوانوں نے یہ بیان کا پروگرام رکھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کی، دل خوش ہو گیا. اللہ ان نوجوانوں کی دنیا بھی چمکا ہے، اللہ ان کی آخرت بھی چمکا ہے. اور جو لوگ بھی ان نوجوانوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا بہتر جزا عطا فرمائے. یہ ازمن وزلا جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان میں یہ گنہگار بھی کبھی آپ کو یاد آ جائے تو ہمارے لیے بھی دعا کر دو. باہر چلے جائیں. یہ مولانا عبدالخالق صاحب آئے ہیں. پچھلے سال میں ان کے مدرسے کے جلسے میں گیا تھا. مدرسہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، جگہ انہوں مول صاحب نے خود نے وقف کی. یہ مول صاحب ماشاءاللہ مالدار گھرانے کے، بہار میں، ان کی خود کی زمین پر مدرسہ لڑکیوں کا قائم کر رہے ہیں. وہاں بہت ساری جہالت ہے، غریبی بھی بہت ہے. مشکل یہ ہے نا کہ آپ لوگ دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں کہ فلاں مول صاحب بہار جا رہے ہیں، بنگال جا رہے ہیں، کرناٹکا جا رہے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو ہم اپنے خرچے سے آئیں گے. کوئی نہیں، پیسہ ہی نہیں خرچ کرتا. آ کے دیکھو ذرا وہاں کہ حالات کیسے ہیں، کیسے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ان بچیوں کو دین پڑھانے کے لیے مولانا نے اپنی زمین وقف کی. اور میں وہاں گیا، وہاں جلسہ ہوا باقاعدہ، اور پھر میں نے وہاں دعا کرائی. اب وہ وہاں عمارت کا کام شروع ہو گیا ہے، اس کے فوٹو بھی آ گئے ہیں. اب حضرات جو رمضان، باہر بیٹھو، باہر، یہاں کہاں بیٹھو، باہر بیٹھو کھلے میدان میں. تو جہاں آپ حضرات رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، ابھی سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ نکالنے والے ابھی سے دو گے، نیت وہی ہے آپ کی، تو ثواب آپ کو رمضان کا ملنے والا ہے. پھر خیرات دینا ہو، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک کمرہ بنانا ہو آپ کو، بہت غریب علاقہ، اللہ نے دیا ہے تو کرو. آپ، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، یا کچھ حصہ دو آپ. تو یہ بہت امیر جگہ ہے. قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اللہ والوں کی صحبت سے جو چند باتیں ہم لوگوں کو ملتی ہے، کہیں آخرت کی یاد آ گئی اور ہماری کوئی نیکی کام آ گئی. میں آپ کو، اب مجھے کوئی قیامت پر تقریر نہیں کرنا ہے، آپ تو سن ہی چکے ہیں یہاں کے لوگ. بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے ہیں. اللہ کے واسطے آخرت کی تیاری کرو، جو وقت مل جائے غنیمت سمجھو. اور یہ مدرسے والے مول صاحب کو ذرا دل کھول کر مدد کر کے جاؤ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. 10 روپے ہے تو 10 روپے بھی دے کر جانا جو غریب آدمی ہے، آپ کا حصہ لگ جائے گا اللہ کے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ اس اولپاڑ کے سارے مرحومین کی بخشش فرما، ساتھ ساتھ پوری امت کی بخشش فرما، خاص کر ہمارے ماں باپ. اے اللہ جو قبروں میں چلے گئے، چاہے دونوں کے دونوں ہوں یا ایک ہو، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو قبر میں راحت عطا فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے، وہ وہاں کی مسیری ہوائیں لیتے رہے. اے اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما. ماہ مبارک سروں پر آ چکا ہے، رمضان تک ہمیں داخل کر دے.
مولا رمضان میں داخل کر دے، رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، روزے، نماز، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب کی توفیق عطا فرما، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علماء کی مجلسوں کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یہ نوجوانوں نے جو پروگرام رکھا ہے اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے، اے اللہ جن لوگوں نے ان کو مدد کی ہے ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو حضرات یہاں کے مقیم باہر سے بھی آئے ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرما، انہیں دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ اس مسجد میں آج ایک جماعت بھی آئی ہے، اللہ تو ان کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے دوسری جماعتیں تیار ہو جائے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں، مسجدوں میں، تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے نیک کام ہیں اس میں مدد نازل فرمائیے، آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، آپ کی مدد کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کی مدد نازل فرما، مولا قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جگاریوں کو جگار چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، شرابیوں کو شراب چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، پوری امت کو نماز، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کی توفیق عطا فرما، دانتوں کی صفائی، بالوں کی صفائی، بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، خوشبو لگانے کی سب کو توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑوں سے رمضان میں حفاظت فرما، جیسا رمضان گزارنا چاہیے ویسی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ